نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 170 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے اہل کتاب، یہاں بالخصوص عیسائی مراد ہیں۔ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، لیکن اس جگہ عیسائی مراد ہیں۔ اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو، زیادتی، حد سے آگے بڑھ جانا، ایسے نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز کوئی بات نہ کہو سوائے اس بات کے کہ جو حق پر مبنی ہے۔ انما المسیح، اس پہ شک نہیں کہ عیسیٰ، مسیح عیسیٰ ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وکلماتہ، اور اللہ رب العزت جل وعلا کے کلمہ ہے، یعنی رب کائنات جل وعلا کے حکم ہے جو نافذ ہوا ہے، القاہا الی مریم، جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرت مریم کی جانب القاء فرمایا، بھیجا، وروح منہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے ایک روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر بھی، جمع کا صیغہ ہے، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ ہرگز نہ کہو کہ وہ تین ہیں، فرماتا ہے انتہو، منع ہو جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا یکتا اور یگانہ ہے، الہ واحد ہے، سبحانہ، اس کی ذات سبحان ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے وہ پاک ہے کہ کوئی اس کے ہاں اولاد ہو، لہو، وہ مالک ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے سب کے لیے کام بنانے والا، کارساز۔ عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ابتدا میں تھا وہ صحیح تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، جس طرح آپ قبل یہ سن چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں لوگوں کے سامنے یہ گواہی دی تھی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اس نے اپنا نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ اس وقت کے عیسائیوں میں یہی رائے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، پھر اغوائے شیطان سے لوگوں میں یہ تبدیلی آ گئی کہ انہوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں، اور سب سے پہلے جس خبیث آدمی نے مذہب عیسائیت کو بگاڑا اس کا نام پولس ہے۔ پولس ایک یہودی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شدید ترین منکر تھا، اور عیسائیوں کو، جو ان کے بڑے بڑے راہب تھے، جو ان کے علماء تھے، یا ان کے بڑے بڑے صوفیاء تھے، یا ان کے بڑے بڑے وہ افراد آدمی تھے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین متین پر سختی کے ساتھ عمل کرتے تھے، ان کو گرفتار کروا کے بے تحاشا سے قتل کروائے۔ یہ پولس نے
اور یہ بہت ظالم قسم کا انسان تھا، اور اس نے ان عیسائیوں کو وہ سزائیں دیں کہ اگر وہ اب پڑھیں گے تو انسانیت کی روح کانپ اٹھتی ہے، زندہ انسانوں کی کھال تک اتارے گی اس پولس کے کہنے پر۔ لیکن ایک ہی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ہم اصول ہے کہ بعض اوقات جب جتنا تشدد کیا جائے وہ چیز دبتی نہیں، اتنی ہی ابھرتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فرعون نے کتنا ظلم کیا تھا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے، کتنا ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر، ان کے بچوں کو قتل کیا تھا۔ یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو جس قبیلے یا جس خاندان میں مرد موجود نہ ہو، تنہا عورتیں ہی عورتیں ہوں، پھر ان عورتوں کے ساتھ جو بندہ جو چاہے سلوک کرے، خدا نخواستہ جو بھی چاہے سلوک کرے، اب اسے کوئی ڈر تو نہیں ہوتا کیونکہ مرد تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تمہارے ایک بلائی عظیم تھی، لیکن اسرائیلی فرعون کے سامنے دبے نہیں ہیں، سب کچھ کروا لیا، لیکن جب آسانی ہوئی تو فرعون کو رب نہیں مانا، بچڑے کو مان لیا۔ یعنی ایک انسان کو رب نہیں مانا، بچڑے کو مان لیا، یہ آسانی ہوئی۔ یعنی اگر کسی پہ ظلم و تشدد کر کے چیز کو دبایا جائے تو عموماً دبتی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ ابھرتی ہے زیادہ جوش و جذبہ کے ساتھ۔ تو عیسائیت میں کمی نہیں آئی بلکہ فروغ آنا شروع ہو گیا۔ تو پولس بڑا خبیث انسان تھا، اس نے ایک روپ دھارا، مکار شخص تھا، عیسائیوں کے سامنے آیا حضرت برنباس کے پاس۔ برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے اچھے حواری تھے، ان کے پاس آیا اور دوسرے مخلص ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے دین مسیحی قبول کر لیا ہے۔ جب اس سے یہ کہا میں نے دین مسیحی قبول کر لیا تو ان لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، پطرس کا، برنباس وغیرہ کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ اس سے دین مسیحی قبول کر لیا۔ بالکل یوں ہی سمجھیے کہ اگر آج وہ اسرائیل کا یہودی وزیر اعظم یا صدر یہ کہہ دے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ ایک ظالم نے اسلام قبول کر لیا۔ یا امریکہ کو صدر کہہ دے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا۔ وہ کہنے لگا پولس مکاری کے ساتھ کہ دراصل بات یہ ہوئی کہ میں جا رہا تھا، اچانک مجھے خداوند یسوع مسیح کا دیدار ہوا اور اس نے یعنی ایک نور چمکا، اتنا بڑا نور چمکا کہ میں اس نور میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے ہوش و حواس ہی غائب ہو گئے، میری آنکھیں چودیا گئیں، یک میں یسوع مسیح کو دیکھتا ہوں، وہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کب تک تو اب پہننے کی آر پر اپنا پاؤں مارے گا۔ یعنی آر سے مراد وہ برچھا ہوتا ہے جس کے آگے ایک نوک دار سوا لگا یا برچی لگی ہے، کب تک تو اس پر پاؤں مارے گا؟ مراد یہ ہے کہ اس پر پاؤں مارنے والا اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتا، اپنے پاؤں کو برباد کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ برچی پر پاؤں مارے تو برچی کا کچھ بگڑے گا یا پاؤں کا؟ اس سے یہی مثال دی کہ یسوع مسیح نے مجھے یوں کہا ہے کہ تو کب تک یہ عمل کرتا رہے گا، یعنی اپنے آپ کو برباد کرتا رہے گا؟ سن، میں تجھے اپنا نمائندہ منتخب کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان لے آیا، میں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، یہ وہ فروغ سے ایک کہانی سنائی ان کو۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ خداوند یسوع مسیح نے اسے اپنا دیدار بھی کروا دیا اور اسے دین مسیحیت میں بھی لے آیا۔ اب کوئی ہندو، کوئی سکھ یا یہ کافر جن کے میں نے پہلے نام لیے ہیں یہ کہہ دیں مجھے ہمیں دیدار مصطفیٰ ہوا اور انہوں نے ہمیں مسلمان کر دیا اپنے ہاتھ پر، تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ، ہم تو ان کو اپنا آقا مان لیں گے کہ حضور کا دیدار ان کو ہوا اور حضور نے ان کو مسلمان کر لیا۔ بالکل ایسے ہی ہوا، انہوں نے ان کو بہت زیادہ اہمیت دی، پروٹوکول دیا، بڑی اس کی عزت کی۔ پھر اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا میرے ساتھ رابطہ ہے، وہ مجھے حکم دیتے ہیں۔ پھر اس نے یہ تثلیث کا عقیدہ رائج کیا، پھر اس نے یہ صلیب کی تعظیم کا عقیدہ رائج کیا کہ یہ اسی نے پھر کفارے کا عقیدہ رائج کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ختنے کو حکم دیا تھا، پھر اس سے منع کیا کہ ختنہ نہ کیا جائے۔ یہودیوں کے ہاں ختنہ ہے، عیسائیوں کے ہاں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ختنہ ہے، اس سے منع کیا۔ یعنی پھر اس نے عیسائیت کو بگاڑ دیا، گویا اب عیسائیت نہیں پولسیت تھی۔ پھر جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اسے بادشاہ وقت کے ذریعے ان لوگوں کو دبا دیا، پھر اس کا اپنا جو رواج تھا وہی مروج ہو گیا، وہی سب کچھ بن گیا۔ اور اس سے یہ کہا کہ 3 اقانیم ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں، اب، ابن اور روح القدس۔
اس چیز کو بگاڑا جس کا ذکر رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان بین میں فرمایا، القاها الی مریم، حضرت مریم کی جانب رب کائنات نے جو القاء فرمایا تھا وہ کس انداز سے فرمایا تھا آپ قبل ازیں بالتفصیل سن چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں بھی، کہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا بیت المقدس کے مشرقی حصہ میں تھیں جب حضرت جبریل امین کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے اور پھر آپ نے ان کی جانب پھونک ماری تھی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے شکم انور میں تشریف لے گئے۔ اب اس خبیث یہی سلسلہ شروع سے ہے، قرآن پاک نے حقیقت بیان فرمائی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، ایسے نہیں کہ قرآن کریم نے حقیقت بیان نہ فرمائی ہو، انجیل میں بھی یہ حقیقت تھی، لیکن یہ موجودہ انجیل وہ نہیں ہے۔ موجودہ اناجیل اربعہ یہ 4 بندوں کی لکھی ہوئی انجیلیں ہیں، یہ 4 بندوں کی نہیں ہزاروں کی لکھی ہوئی اناجیل تھیں۔ قسطنطین کے زمانہ میں روم کے اندر لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوا، جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جس طرح میرے نبی کی امت میں مختلف فرقے ہیں، کوئی ہے آپ جانتے میں نام نہیں لیا کرتا، آپ کے علم میں ہے، کئی فرقے ہیں۔ اس زمانہ میں عیسائیوں کے کئی فرقے بن گئے تھے، ہر کسی نے اپنی الگ الگ انجیل بنا رکھی تھی اور ملک میں دنگا فساد عروج پر تھا۔ اس شخص نے قسطنطین نے بڑے بڑے عیسائیوں کو پادریوں کو خریدا تھا اور خرید کر ان کو یہ کہا تھا کہ دنگا فساد کو ختم کرنے کے لیے تو میرے معاون بنو، جس طرح ہر زمانہ میں کچھ بکنے والے علماء ہوتے ہیں، یہ بک تھی اس کے ہاتھ پہ۔ پھر اس نے کہا کہ یوں کرو کہ اعلان کر دو کہ ہم رب سے پوچھیں گے سچی انجیلیں کون کون سی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اناجیل ہیں، ہر کوئی اپنی انجیل بنائے بیٹھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم رب سے پوچھیں گے کہ اصل انجیلیں کون سی ہیں، کیونکہ ان کا عیسائیوں کا عقیدہ گول مول تھا، ایسا ہی تھا۔ جی ٹھیک ہے، چنانچہ رات کے وقت سارے انجیلوں کا ڈھیر لگا دیا گیا، ایک ٹیبل رکھ دیا، میز رکھ دیا گیا اور کہا گیا جو انجیلیں میز کے اوپر ہوں گے وہ رب کی منتخب کرتے ہیں، باقی متروک ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے 4 انجیلیں میز کے اوپر رات کو رکھ دیں اور باقی انجیلوں کو نیچے پڑ رہنے دیا۔ صبح عیسائی آئے، ان کا واہ 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 واہ، یہ رب نے 4 انجیلیں رکھی ہیں، ایک یوحنا کی ہے، ایک متی کی ہے، ایک لوقا کی، ایک مرقس کی ہے۔ یہ اناجیل اربع اوپر تھی اور باقی انجیلوں کے لیے کہہ دیا گیا اگر کسی کے پاس کوئی انجیل موجود ہوئی تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ اناجیل اربع نافذ ہو گئیں، یہ رب کی بھیجی ہوئی انجیلیں نہیں ہیں۔ وہ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے تو ختم ہو گئیں۔ برناباس سے بھی انجیل لکھی تھی، آج بھی وہ بازار میں ملتی، میرے پاس بھی موجود ہے۔ وہ انجیل اصل انجیل کے بہت زیادہ قریب تھی کہ اس میں وہ آیات موجود ہیں کہ جو اصل انجیل کے اندر تھیں۔ بہرحال اس نے پھر اس شخص نے قسطنطین نے پھر اس نے ان کو نافذ کر دیا۔ ان میں یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اناجیل اربع میں عیسیٰ علیہ السلام پہلی انجیل میں یہی تھا نا جو میں بیان کر چکا قرآن پاک پہ ہے، اس لیے عیسائیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جبریل آئے تھے حضرت مریم کے پاس، یہ ان کے علم ہے، اور بھیجا کس نے تھا؟ اب کیا بنا؟ اب اللہ، ابن عیسیٰ، روح القدس، جبریل، یعنی تینوں کے ملنے سے ایک عیسیٰ بن گئے، ابن، اب ابن اور درمیان روح القدس، اب ان کو 3 مان لیے۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ عجیب و غریب قسم کا ہو گیا۔ انجیل میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں، شاید میں نہیں جانتا، میں صحیح تعداد نہیں بتا سکتا، بہت سی جگہوں پر انجیل کے اندر موجود ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، خدا صرف ایک ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ انجیلوں کے اندر موجود ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ انجیل میں یہ بات بھی موجود ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کچھ نہ کچھ انجیل کی تعلیم اس طرف آئی ہے، اگرچہ سارے نہیں آئی، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ عیسیٰ بھی رب ہے۔ اب وہ مصیبت پہ پھنس گئے ہیں، پھر انہوں نے مختلف قسم کی تعویلیں کی، مثلا برکت اللہ مسیح ہے، اس سے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ اقانیم ثلاثہ یہ 3 ہیں، 3 بھی ہیں، 1 بھی ہیں، اس نے 2 مثالیں دی ہیں۔ میں نے ان چیز کو اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بھی نقل کیا ہے۔ ایک مثال یہ دی ہے کہ پھول ہے، پھول میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 اجزاء ہیں، ایک اس کا رنگ ہے، ایک اس کی خوشبو ہے، ایک اس کا اپنا جسم ہے۔
یعنی جسم میں ہی رنگ ہے، جسم میں ہی خوشبو ہے، اور جسم ہی پتیوں کی شکل میں نظر آتا ہے۔ وہ تین بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ انسان کی مثال دی ہے، انسان میں روح بھی ہے، بدن بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور ایک یہ بھی کہ انسان میں گوشت ہے، ہڈیاں ہیں اور خون ہے، یہ تینوں مل کر ایک ہے اور تین الگ الگ بھی ہیں۔ یعنی اس نے یہ مثالیں دی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میں ان مثالوں کو نقل کر کے میں نے آگے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں ہے، عیسائیوں کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا، اور 3 دن تک وہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ ان کے بقول جو بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے ان کا جملہ کہ لعنت کی موت مرے رہے معاذ اللہ تعالیٰ، تو 3 دن تک رب میں ہڈیاں نہیں تھی، کہ خون نہیں تھا، کہ گوشت نہیں تھا، یہ تینوں مل کر ایک جو رب جو بنا تو اب رب میں ہڈیاں نہیں تھیں، گوشت نہیں تھا، کہ خون نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ پھر 3 دن کے بعد پھر سے رب نئے سرے سے بن گیا، اس میں ہڈیاں آ گئی کہ یہ کیا چیز دی تھی؟ عیسیٰ کو ہڈی مانو گے، خون مانو گے رب کا، کہ گوشت مانو گے؟ لا محالہ پھر ایک چیز تو ختم کر دی گئی، نہ مار دی گئی، تو پھر کس طرح اللہ حاضر کیا پھول کے لیے کیا سمجھو گے؟ جو ناقص ہوتا ہے، نقص جس پہ آ جاتا ہے وہ رب ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عیسائیوں کا برا عقیدہ تھا، جس کو پروردگار عالم جل وعلا نے اعلیٰ ترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرما دی ہے۔ ارشاد کرام میں فرمایا، او اہل کتاب، دین متین میں، دین حق میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، عیسیٰ کو عیسیٰ کی جگہ پہ رکھو، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جب وہ بارگاہ مصطفیٰ قریب میں حاضر ہوئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عیسیٰ 3 میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کے لیے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، وہ جو بھی اس کی صفات ہے وہی بلاؤ۔ بعض علماء کرام لفظ خدا سے بھی منع کرتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو خدا بھی نہ کہو۔ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مالک۔ خاوند کے لیے بھی خداوند یا خاوند کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، ہم لفظ خدا استعمال کرتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کا نہیں ہے، مالک کے معنوں میں، کہ ہمارا مالک، ہمارا آقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف اللہ کے بارے میں وہی کہو جو حق ہے، اس کے سوا کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں وہ نہیں تھے سوائے اس کے رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے ایک حکم ہے، کلمہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی جانب القاء کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے، یعنی روح کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف عظمت کے لیے کی گئی ہے۔ جس طرح آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ جی پھر کہیے، یہ ساتھ والا گھر جس میں میں رہتا ہوں وہ کس کا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کا ہے نا، تو یہ گھر بھی اللہ کا، وہ گھر بھی اللہ کا۔ اس گھر میں جو دیوار کے ساتھ والا گھر ہے، ایک نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ تو یہاں پڑھے تو ایک اور گھر بھی ہے جو اللہ کا گھر ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہاں نماز پڑھے تو یہ بھی اللہ کا گھر، یہاں اتنا ثواب کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم نے کہا اللہ کا گھر، اس نے رب نے کہا میرا گھر، فرق ہے نا۔ اس کو ہم نے اللہ کی جانب منسوب کیا، اس کو رب نے اسی طرح لفظ روح کو اللہ نے اپنی جانب منسوب کیا، وگرنہ سب میں جو روح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے، سب میں ایک ہی روح ہے، یعنی ایک ہی قسم ہے روح کی، حقیقت اس کی کیا ہے میرا اللہ جانتا ہے، لیکن اس روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کر کے عزتوں والی بنا دیا، عظمتوں والی بنا دیا۔ رب کریم فرماتا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے کے آؤ اور اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، اور اس زمانے کے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا بھی، اور بالخصوص میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، 3 نہ کہو، یہ غلط ہے۔
رب کائنات جل مجل، میں جس طرح ابھی عرض کر چکا ہوں، 3 نہ کہو، یہ غلط ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہوئی ہے۔ انتہو، منع ہو جاؤ، خیر لکم، تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے، اس چیز سے باز آ جاؤ، وہ غلط اور گندہ عقیدہ چھوڑ دو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ وہ یکتا اور یگانہ ہے، کوئی اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ سبحانہ، سبحان کے بارے میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں کہ جس پہ نہ کمی ہو، نہ بیشی ہو، نہ اضافہ ہو سکے، نہ کمی ہو سکے، جس کو نہ نیند آئے، نہ اونگ آئے، نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ہر چیز سے جو پاک و منزہ ہو، وہ ذات سبحان ہے۔ میرے نبی بے عیب ہیں مگر سبحان نہیں ہیں، میرے کریم آقا بے عیب ہے مگر سبحان صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی جانب سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ تھوڑا سا غور کیجیے، آگے جملہ کیا ہے؟ سبحانہ، اس کی ذات سبحان ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے سبحان ہے کہ اس کی جانب کسی بچے کی نسبت کی جائے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک خاوند کو بیٹا حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے؟ اللہ کی ذات سبحان ہے، یعنی کن مراحل سے گزرتا آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات سبحان ہے، اس کی جانب ایسی چیزوں کی نسبت کرنا کفر ہے، حرام ہے، بدترین کفر ہے۔ اس کریم کی شان کریمی تو دیکھیے، اتنا بڑا کافر، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ قریب تھا کہ زمین پھٹ جائے، ان کو نگلے اور آسمان پہ ٹوٹ پڑے، لیکن اللہ تعالی نے منع کر دیا۔ اللہ کتنا کریم ہے، اتنی بڑی گستاخی کرنے والا بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ فرماتا اس کی ذات سبحان ہے کہ اس کی جانب بیٹے کی نسبت کی جائے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے، وہ مالک آسمانوں کا بھی زمین کا بھی۔ مجھے ضرورت ہے بیٹے کی، میرے مرنے کے بعد میرا وارث کون بنے گا، میرا معاون دنیا میں کون بنے گا، مجھے ضرورت ہے۔ میرا رب تو سبحان ہے، وہ تو مالک ہے پوری کائنات کا، اس کی جانب تو ایسی چیزوں کی نسبت کفر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز، کام بنانے والا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔